دوسرا یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ عورت اگر سسرال میں رہتی ہے اور جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں عورت کے لیے پردے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات اچھے سے یاد رکھیں کہ عورت کے لیے پردے کے بارے میں شریعت نے بہت زیادہ سختی رکھی ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے نامحرم کے سامنے اپنے پورے بدن کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری شریعت لوگوں کی تکلیف، ان کے حرج، ان کی شدید آزمائش کا بھی لحاظ رکھتی ہے۔ جہاں پر کوئی شخص شرعی احکام کے سلسلے میں شدید حرج میں مبتلا ہو رہا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہو، تو بہت سے مقامات پہ شریعت انہیں آسانی دیتی ہے، رعایت سے نواز دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پر بھی یہی چیز ہے کہ ایک طرف عورت کے لیے سخت پردے کا حکم ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں عورت سخت پردہ کرتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے کھانا بھی پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، پھر بار بار مرد عورت سامنے سے نکلتے ہیں جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت سخت پردہ رکھے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے شدید آزمائش ہو جائے گی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم یوں کہیں کہ اگر وہ پردے میں احتیاط نہ کرے تو گناہ گار ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ڈھک کر رکھے، ذرا بھی کھلا اور کوئی گزرا اس کی نگاہ پڑ گئی تو چونکہ اس نے کھول کے رکھا تھا اپنے آپ کو تو اس لیے یہ گناہ گار ہوگی۔ تو بار بار ایک دن کے اندر سینکڑوں بار اس سے گناہ گار ہونا لازم آئے گا، جو کہ شدید حرج میں مبتلا کرنا ہے۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ پھر اس قسم کی بہنیں جو ایسی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں ان کے لیے پردے میں تھوڑی بہت ترمیم اور آسانی ہوگی۔ اور اس کی دلیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو چونکہ ان کو بڑے گھر حاصل ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کے الگ سیکشن ہوتے ہیں، مردوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو وہ صرف سخت مسئلے ہی بتاتے ہیں اور ان خاندانوں کی مجبوریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے گھر میں چار چار فیملیز رہ رہی ہیں۔ وہ ہر ایک کے گھر کو اپنے محل کی طرح بڑا ہی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اسٹرکٹلی کہتے ہیں نہیں عورت کو پردہ کرنا ہوگا، سامنے آئی تو حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ زیادہ تر اس قسم کے معاملات وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو مفتی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور غیر مفتی کو اس طریقے سے فتوے جاری کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کنیزیں جو ہوتی تھیں پہلے دور میں، کنیز کا تصور یہ تھا کہ مسلمان حملہ کرتے تھے، کفار کی عورتیں قبضے میں آتی تھیں، پھر وہ تقسیم ہو جاتی تھی مجاہدین میں، یا جو سپہ سالار ہوتے تھے تو وہ سپہ سالار آقا کہلاتا تھا یا مجاہدین آقا کہلاتے تھے، اور وہ کنیز ان کی جو عورت قبضے میں آئی ہے وہ لونڈی یا کنیز کہلاتی تھی۔ تو یہ کافرہ اکثر ہوتی تھی، پھر یہ بعد میں ایمان بھی لے آتی تھی تو مومنہ ہو جاتی تھی، مسلمان کنیز۔ اچھا، اب چونکہ اس کنیز کا کام کیا تھا، باہر سے سودا سلف لے کر آنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، اگر اس کے پردے کے احکام اتنے ہی سخت رکھے جاتے جیسے عام عورتوں کے احکام ہیں تو یہ بیچاری شدید حرج میں مبتلا ہو جاتی۔ تو یہاں ایک فیملی کے اندر نہیں بلکہ اس کو اتنی رعایت دی گئی کہ چاہے گھر میں ہو چاہے باہر، یہ اپنا چہرہ پورا کھول سکتی ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت کھول سکتی ہے کوہنیوں تک، اور گھٹنوں کے نیچے نیچے پنڈلیاں، ٹخنے سب کھول سکتی ہے، کیونکہ وہ جیسے اوپر کر کے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھو رہی ہیں تو کلائی تک اوپر وہ چڑھا لیا کپڑا اور وہ دھو رہی ہیں تو کلائیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو ایک آزاد عورت کے پردے میں یا ستر کہہ لیں اور کنیز کے ستر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ یہ دونوں عورتیں ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو کنیزیں ہوتی تھیں وہ زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت ہوتی تھیں، ان میں اٹریکشن آزاد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، جو پردے کے احکام نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پردے کے احکام بیان کرنے والے اور انتہائی شرم و حیا کا درس دینے والے، انہوں نے اس عورت کا لحاظ کر کے اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دی، کیونکہ یہ کام کرتی ہے، اگر سخت اس کے ساتھ مسئلہ رکھا جائے گا تو حرج میں پڑ جائے گی، اس لیے اس کے لیے شرعی احکام ہلکے رکھ لیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر وہ کافرہ تھی تو ہلکے تھے، مسلمان ہو گئی تو پھر سخت احکام ہو، نہیں، اس کے کنیز ہونے کی حیثیت کا لحاظ کر کے اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو پردے میں اتنی تخفیف دی گئی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بہنیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور وہ کبھی دیور آ رہے ہیں اس طرف سے، کبھی جیٹھ آ رہے ہیں، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لگا کے اندر ہی بیٹھو کہ نہیں جی میں تو باہر ہی نہیں نکلتی ہوں، کسی کی میرے چہرے پہ نگاہ پڑ سکتی ہے، کسی کی میری کلائی پہ، کسی کی میری پنڈلی پر، اس لیے میں باہر نہیں آؤں گی، نہیں، بلکہ شریعت ان کو آسانی دے گی کہ یہ حتی الامکان اپنے سر کو، اپنے جسم کو ڈھک کر رکھیں، لیکن اگر یہ کپڑے دھو رہی ہیں، بازو پر چڑھائے ہوئے ہیں، تھوڑا سا پنڈلی اوپر کھلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کچن میں کام کر رہی ہیں، کیونکہ اگر پورے بازو ڈھک کے کریں تو آگ پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جل جاتی ہیں عورتیں اس میں چولہوں سے، اور اسی طرح برتن دھو رہی ہیں، کلائیاں کھولی ہوئی ہیں، اب کوئی دیور گزر گیا، جیٹھ گزر گیا، اس کا کلائیوں پہ نگاہ پڑ گئی،
پنڈلی پہ نگاہ پڑ گئی تو یہ بہن بالکل گناہ گار نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے کوئی دکھانے کے لیے نہیں کیا، ایک صحیح عذر کی بنا پر اپنے ہاتھ یا پنڈلی وغیرہ کھولی ہوئی ہے، تو شریعت ان کو آسانی دے گی۔ تو اس لیے جہاں حرج ہوگا، تکلیف ہوگی، وہاں پر آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ آسانی عوام از خود متعین نہ کر لے کہ میرے لیے یہاں پر یہ آسانی ہوگی، بلکہ اپنا پرسنل مسئلہ آپ کسی مفتی صاحب کو، جو اچھے مسند مفتی صاحب انہیں لکھ کر دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں تک آپ کو رعایت مل سکتی ہے، یہاں تک نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی جوائنٹ فیملی ہے کہ وہاں پر عورت مطلب بچ ہی نہیں سکتی ہے، کبھی دیور آ جاتا ہے، کبھی جیٹھ کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہے، کبھی اور ان کے جو آپس میں کزنز وغیرہ ہیں وہ آتے ہیں، ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت چاہے چولہے کے سامنے کھڑی ہو، چاہے کپڑے دھو رہی ہو، مکمل بدن کو ڈھکے، بلکہ اگر یہ تھوڑی بہت کلائی کھولتی ہیں، پنڈلی کھولتی ہیں بقدر ضرورت، یہ چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی سی احتیاط کرتی ہیں، جیسے بعض بہنیں بڑی چادر اتار دیتی ہیں کچن کے اندر، اور کوئی دوپٹہ وغیرہ لے لیتی ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ بھی سرک جاتا ہے، اب وہاں سے دیور گزرا، برہنہ سر کے اوپر نگاہ پڑ گئی، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوں گی۔ یہ چاہیے کہ جب وہ ایسے کوئی آئے تو اس کو ڈھک لیں، ورنہ مطلب یہ اگر اچانک نگاہ پڑ بھی جاتی ہے یا وہ جان بوجھ کے کوئی شرارت بھری نگاہ ڈال دیتا ہے، مثال کے طور پہ عورت گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے حرج ہے اس سخت پردے کے اندر، اور حرج میں شریعت آسانی دیتی ہے، تو گویا کہ شریعت کی رعایت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔